رمضان المبارک میں پہلے خطبے سے لے کر آج یہ چوتھا خطبہ ہے۔ گزشتہ 3 خطبات جمعۃ المبارک میں معاشرتی اصلاح کے حوالے سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادیں فراہم کی ہیں اس سے متعلق ہماری گفتگو اس کا سلسلہ جاری ہے، اور اس موضوع کو اس تفصیل کے ساتھ آپ کے گوش گزار کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ عموماً اس پر تو بہت بات ہوتی ہے کہ خرابیاں بہت ہیں، ہم معاشرتی بگاڑ کا شکار ہیں، لیکن اصلاح کیسے ہوگی اس پر گفتگو بہت کم ہوتی ہے، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ سنہرا دین دیا ہے جس میں ہر مسئلے کے حل کے لیے ایسے رہنما اصول دیے گئے ہیں جنہیں اپنا لیا جائے تو کوئی وجہ باقی نہیں رہتی کہ حالات تبدیل نہ ہوں۔ ہمارے سامنے عرب کا جاہل معاشرہ خیر القرون میں تبدیل ہوا ہے اور اس کے ثمرات پوری دنیا تک پہنچے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول ابتدا میں رکھا تھا کہ وہ فرمایا کرتے تھے اس امت کے آخری لوگوں کی اصلاح اسی طریقے سے ممکن ہے جس طریق پر چل کر اس امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی۔ اس ضمن میں یہ گزارش کی تھی کہ تمام بنیادوں کو جاننے اور سمجھنے سے قبل یہ نقطہ ذہن نشین کرنا پڑے گا، اس کو اپنے اندر راسخ کرنا پڑے گا، بٹھانا پڑے گا کہ اصلاح دوسروں کی نہیں ہوتی، اصلاح اپنی ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے مجھے اس بات کی فکر دامنگیر ہونی چاہیے کہ یہ موضوع اور اس سے متعلق اس میں جو کچھ کہا گیا ہے اس پر میرا طرز عمل کیا ہے، میں دوسروں کے عمل اور ان کی کمزوریوں کو بہانہ بنا کر اپنے لیے ایک سرٹیفکیٹ، ایک لائسنس حاصل نہیں کر سکتا کہ میرے کمزور ہونے کی وجہ دوسرے ہیں اس لیے مجھے کلین چٹ مل گئی ہے، میں جو کچھ مرضی کرتا رہوں۔ پھر ان بنیادوں پر بات ہوئی اور آپ کے سامنے یہ بات عرض کی گئی کہ مسلمان معاشرے کی اصلاح کی بنیاد اللہ کی توحید ہے، اللہ کی معرفت ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اس کے ساتھ مسلمان معاشروں کی بنیاد اللہ رب العزت نے اتحاد اور اتفاق میں رکھی ہے، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون میں رکھی ہے۔ اسی طرح مسلمان معاشروں کی بنیاد عفت اور پاک دامنی میں ہے، اور حیا باختگی کے جتنے دروازے ہیں شریعت نے ان کو بند کر دیا۔ مسلمان معاشرے مالی معاملات میں اور معیشت کے معاملات میں آپسی تعاون اور ایک دوسرے کا احساس کرنے کا نام ہے۔ مال کو کمانے کے ذرائع کیا ہوں گے، وہ خرچ کہاں کیا جائے گا، اس کی ملکیت کا حقیقی تصور کیا ہے، اور لوگوں کا ہمارے مال میں اللہ کا متعین کردہ حق کیا ہے، اس پر تفصیل کے ساتھ ہماری گفتگو مکمل ہو چکی۔ آج اس موضوع کا آخری نقطہ جو میں زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ معاشرتی اصلاح میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے،
اور وہ نقطہ ہے مسلمان معاشرے کے ہر فرد کا اپنی صلاحیت کے مطابق اور اپنی ذمہ داری کے مطابق نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی ٹرمنالوجی میں اسے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کہتے ہیں. امر بالمعروف، معروف کا حکم دینا، نیکی کا حکم دینا، والنہی عن المنکر، اور منکر سے روکنا، یعنی برائیوں سے، گناہوں سے، ان تمام کاموں سے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے روکا ہے، دوسروں کو روکنے کی کوشش کرنا. یہ ایک وہ بنیادی فریضہ ہے جسے ادا کیا جائے تو معاشرے خیر پر قائم رہتے ہیں، اور جیسے جیسے اس فریضے سے تساہل برتا جائے، لوگوں کو نزدیک اس کی اہمیت ختم ہو جائے، ویسے ویسے معاشرے انحطاط کا شکار ہو کر بربادی کے رستے پر آ جاتے. اسی لیے شریعت اسلامیہ نے جا بجا اہل ایمان کو اس جانب توجہ دلائی ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ اللہ نے یہ کام لگایا ہے کہ انہوں نے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا. سابقہ امتوں کے اندر جب بگاڑ آتا تھا تو اللہ تعالی ایک نئے نبی کو بھیجتے تھے، اور جب زیادہ بگاڑ آ جاتا اور شریعت بالکل مسخ ہو کر رہ جاتی تو اللہ تعالی نئی شریعت کے ساتھ کسی رسول کو مبعوث فرماتے، اور وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری اور فریضہ سر انجام دیتے، اور معاشروں کی اصلاح ہو جایا کرتی تھی. معلوم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ شرف عطا کیا گیا کہ سابقہ امتوں میں جو کام انبیاء کے ذمہ تھا، اللہ نے یہ کام اس امت کے ذمہ لگا دیا. یہ کس قدر بڑی بات ہے. اگر اس کا احساس ہو جائے کہ پچھلی قوموں میں یہ کام انبیاء کیا کرتے تھے، آج اللہ نے مجھے یہ موقع دے دیا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس فریضے کو میں ادا کر سکتا ہوں. اس لیے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم تمام امتوں میں سے سب سے زیادہ خیر والی امت ہو. کیوں ہو؟ اخرجت للناس، اس امت کو تو نکالا ہی لوگوں کے لیے گیا. تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اس کی طرف بالخصوص توجہ دلائی کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک گروہ تو مختص ہونا چاہیے، ایک جماعت مختص ہونی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف دعوت دینے والے ہوں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم دیتے ہوں، برائی سے روکتے ہوں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. یعنی یہ کام عمومی طور پر تمام امت کا ہے، اس کے ہر فرد کا ہے کہ وہ اپنی سطح پر نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. اور اس پر ہم انشاءاللہ ابھی آگے تفصیلاً بات کرتے ہیں کہ فردن فردن ہر ایک کے ذمے یہ کام کس طرح سے ہے. اور پھر بالخصوص یہ کام ایک جماعت کا ہے جو علماء کی جماعت ہو. طائفۃ منہم یتفقہوا فی الدین، ایسا گروہ جو دین کے اندر تفقہ حاصل کرے، گہرا علم حاصل کرے، اور ان کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہو
کہ انہوں نے لوگوں کو خیر کی بات بتلانی ہے اور برائیوں سے خبردار کرنا. جو یہ فریضہ سر انجام دینے لگ جائے اللہ نے گارنٹی دی ہے اولئک هم المفلحون، یہی وہ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہ تو اتنا عظیم کام ہے جس کے سر انجام دینے کے لیے مسلمان مومن مرد اور مسلمان مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دست و راز ہیں، ایک دوسرے کے معاون ہیں، مددگار ہیں. یہ مل کر نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اور اسی طرح فرمایا یہ اہل ایمان کی علامات میں سے ہے. فرمایا التائبون العابدون، مومن وہ ہے جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے، اللہ کی عبادت بجا لانے والے. الحامدون، اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہیں. السائحون الراکعون الساجدون، جو راتوں کو جاگ جا کر رکوع اور سجدے کر کر کے اللہ کو راضی کرنے والے ہیں. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اور ان کی ایک صفت یہ بھی ہے یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اور فرمایا والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، یہ وہ ہے جو اللہ کی قائم کردہ حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. ان صفات کے حامل مومنوں کو آپ بشارت دے دیجیے. یہ جنتوں کی بشارتیں ہیں، یہ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کی بشارتیں ہیں کہ جو یہ فریضہ سر انجام دے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی بہت زیادہ تربیت دی تھی. آپ نے صحابہ کو دیکھا کہ وہ رستوں پر بیٹھتے ہیں، آپ نے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، تمہیں کیا ہے کہ تم آنے جانے والے رستوں کے اوپر بیٹھتے ہو. صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا لا بد من مجالسنا نتحدث فیہ، ہمارے لیے بسا اوقات یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم کسی مجلس کو ایسی جگہ پر منعقد کریں جو آنے جانے والی ہو تاکہ سب لوگ آسانی سے پہنچ سکیں، اور اس میں ہم اپنے آپس کی باہمی مشاورت کر لیں، بات چیت کر لیں، ضروری معاملات طے کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا کرنا ضروری ہی ہو تو پھر فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، اگر تم اس بات پر مجبوری ہی ہو کہ تمہیں وہاں مجلس برپا کرنی ہی ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو. صحابہ نے پوچھا وما حقہ، اللہ کے رسول یہ راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غض البصر، راستے میں بیٹھے والے بندے پر راستے کا حق یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے، اس لیے کہ اس راستے پر بہت سی مسلمان عفت ماؤں اور بہنوں نے بھی چلنا ہے. راستے پر بیٹھ کر بد نظری کرنا یہ آنے جانے والوں کا حق مارنا. تو فرمایا پہلا حق یہ ہے غض البصر، تم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو. وکف الاذى، راستے پر کوئی تکلیف دہ کام نہ کرو جس کی وجہ سے آنے والے لوگوں کو تکلیف ہو. رستے بند کر دینا، وہاں پر تکلیف دہ چیزیں پھینکنا، کوڑا کرکٹ پھینکنا، وہاں پر قضائے حاجت کرنا جس کی وجہ سے تعفن پھیل جائے. اور یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے پر اور سایہ دار درخت کے نیچے بولو براز کرنے والے اور تعفن پھیلانے والے پر لعنت فرمائی. ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے کہ راستے بند کر دیے جائیں، بڑی بڑی شاہراہیں بند کر دیے جائیں اور ہفتوں بند رکھی جائیں. سیاسی جماعتیں ہوں، مذہبی جماعتیں ہوں، سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بالائے طاق رکھ کے وتیرہ بنا لیا ہے کہ رستہ بند کر دو.
کوئی بیمار ہے، کوئی مریض ہے، کوئی مسافر ہے، کوئی کسی ایمرجنسی کے لیے جا رہا ہے، خوار ہو کر، پریشان ہو کر چند منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر کے کہیں پہنچتا، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا، راستے کو بند کرنا، تنگ کرنا، یہ تو اتنا سنگین عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ پر ہیں، صحابہ کرام پڑاؤ ڈال رہے ہیں، بعض لوگوں نے اپنے خیمے رستے کے اوپر لگا کر رستہ تنگ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھتے ہیں، لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں جنہوں نے راستے تنگ کیے ہیں اور تکلیف کا سبب بنے ہیں، وہ یہ جان لیں ان کا اپنے گھروں سے نکل کر جہاد کے لیے آنا اللہ کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اتنا بڑا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، لیکن آپ فرما رہے ہیں یہ ایک تکلیف دہ عمل جو دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بنا ہے، جو اس پر قائم رہے گا اس کا جہاد اللہ کے ہاں مقبول نہیں، اس کی سیاست، اس کے مذہبی بیانیے اور نعرے اللہ کے ہاں مقبول کیسے ہو سکتے؟ مسلمان معاشروں کے اندر دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بننا، تکلیف کا سبب بننا، یہ ممکن نہیں۔ اور معلوم ہے کہ رستے سے تکلیف کا ہٹا دینا یہ کتنے اجر کا باعث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے راستے پر ایک درخت کی جھکی ہوئی ٹہنی جو ایسے راستے پر جھک گئی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کو گزرتے تکلیف ہوتی تھی، اس نیت سے کاٹ دی کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، میں ان سے یہ تکلیف دور کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرمائی۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ کے رسول نے فرمایا راستے کا حق یہ ہے کہ تم وہاں پر تکلیف پہنچانے سے رک جاؤ۔ پھر فرمایا وَرَدُّ السَّلَامِ، راستے کا ایک حق یہ بھی ہے آنے جانے والے جو تمہیں سلام کہے تم ان کے سلام کا جواب دو، بیگانے ہو کر بیٹھ جانا، اپنی مستی میں مست رہنا، کوئی سلام کہے اس کا جواب نہ دینا۔ یہ سلام اہل اسلام کا شعار ہے، علامت ہے، سمبل ہے کہ یہ مسلمان معاشرہ ہے۔ اس کے آنے جانے والے آتے جاتے ایک دوسرے کو اس بات کی یقین دہانی کرواتے ہیں کہ میری طرف سے تمہاری جان، مال، عزت، آبرو سب محفوظ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا راستے کا آخری حق یہ ہے وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، راستے پر بیٹھے ہو، موقع مل جائے کسی کو نیکی کا حکم دو، اگر کوئی غلط بات دیکھو تو اس سے روکو، کیونکہ تم راستے پر بیٹھے ہو۔ عموماً اگر برائیوں کا ارتکاب ہونے لگ جائے اور تم اس سے اغماض برت لو، اس جانب توجہ نہ کرو، تو برائی پھیلتی چلی جائے گی۔ امر بالمعروف کا سب سے اہم زاویہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا، اور جب لوگ برائی کو برائی جان کر بیان کریں کہ یہ بری بات ہے، ایسے نہیں کرتے، تو لوگوں کے اندر برائی سے نفرت کا جذبہ پیدا ہوتا۔ اور معاملہ اس کے برعکس بھی ہے، جب یہ فریضہ چھوڑ دیا جائے تو نیکیاں آر بن جاتی ہیں اور برائیاں فیشن میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں اس اغماض برتنے کی وجہ سے مسلط شدہ صورتحال سے محفوظ فرمائے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے بڑے فضائل کے حامل ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ تو نبیوں والا کام ہے۔ اس کام کے لیے بندے کے ذہن میں کوئی اور بات نہ رہ جائے، اتنی ہی کافی ہے کہ میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل پیرا ہوں۔ ہمارے ہاں آج کل چھوٹی چھوٹی سنتوں کی طرف توجہ ہے، اور یقیناً ہونی چاہیے،
اور بظاہر سنت کہنے کو چھوٹی ہوتی یعنی عمل کرنے میں آسان ہوتی، وگرنہ کوئی سنت اپنے اجر و ثواب میں اور اپنے اللہ کے ہاں اہمیت میں چھوٹی نہیں ہوتی، لیکن دقیق سنتوں پر ہماری توجہ ہے۔ ظاہر میں ایسا مسواک کا سائز، لباس کا طرز، یہ ساری چیزیں مطمع نظر رہنی بھی چاہیے اور ہیں بھی، لیکن ان کا اہتمام کرنے والے بہت سے لوگ تمام انبیاء کی اس سنت کو بھلائے بیٹھے ہیں کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی انبیاء کی سنت ہے، اس لیے انبیاء کے اس رستے پر چلے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ وہ عمل ہے جو انسان کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، آپ نے فرمایا ہر انسان کو اللہ نے 360 جوڑوں کے ساتھ پیدا کیا، یعنی اس کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، اور آپ نے فرمایا ہر جوڑ کے بدلے انسان کو صدقہ کرنا چاہیے۔ اب کون ہے جو 360 جوڑوں کے مقابل روزانہ صدقہ کرے؟ آپ نے اس کو آسان فرما دیا۔ آپ نے فرمایا یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، یہ تمام کلمات جب بندہ ادا کرتا ہے ایک ایک کلمہ ایک ایک جوڑ کا صدقہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا لوگوں کے راستے سے پتھر، کانٹے اور ہڈیاں اٹھا دینا، تکلیف دہ چیزوں کا اٹھا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور فرمایا جو بندہ ایسا کر لے، یعنی ایک دن میں اللہ کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ کرے، دوسروں سے تکلیف دہ چیزوں کو بھی دور کرے، اور نیکی کا حکم بھی دے اور برائی سے روکے بھی، اسے یقین کر لینا چاہیے اس نے اس دن کے لیے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نیکی کا حکم دینا ان صدقات پر بھی بھاری ہو جاتا ہے جو لوگ مالی صدقات کرتے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے جو امیر ہیں وہ تو اجر و ثواب میں ہم سے بہت آگے نکل گئے، ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ صدقات کرتے ہیں اور ہم اپنے پاس مال نہیں پاتے کہ ہم صدقات کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، کیا اللہ نے تمہارے لیے اور چیزیں نہیں بنائی جس کے ذریعے تم صدقہ کر سکو؟ پھر آپ نے فرمایا ہر سبحان اللہ یہ صدقہ ہے، ہر مرتبہ الحمدللہ کہنا یہ صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا یہ صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ اگر مالی وسعت نہیں ہے تم ان صدقات کو اختیار کر کے ان کے برابر اجر و ثواب حاصل کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے موقع پر ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول افضل ترین جہاد کیا ہے؟ آپ جمرہ اولا کے اوپر پہلے شیطان جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں وہاں کھڑے تھے، آپ نے اس کے سوال کو نظر انداز کیا۔ آپ دوسرے جمرے پر پہنچے، صحابی نے پھر یہی سوال کیا اللہ کے رسول افضل ترین جہاد کیا ہے؟ آپ نے پھر خاموشی اختیار کی۔ جب تیسرے جمرے پر آپ نے کنکریاں مار لی تو آپ نے پوچھا وہ جو سائل ہے وہ کہاں ہے؟ صحابی آگے ہوئے، کہا اللہ کے رسول یہ سوال میں نے پوچھا۔ آپ نے فرمایا افضل ترین جہاد یہ ہے افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر، سب سے افضل جہاد جابر حکمران کے سامنے حق بات کہنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کے سامنے حق کو واضح کرنا۔
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، الا لا يمنعن رجلا هيبة الناس ان يقول الحق اذا علمه، خبردار لوگوں یہ جان لو، کسی شخص کو لوگوں کا خوف، لوگوں کی ہیبت حق بات کہنے سے نہ روک دے جبکہ وہ حق بات اس کے علم میں آ چکی ہو۔ لوگ کیا کہیں گے، میں برا بن جاؤں گا، مجھے برا بھلا کہا جائے گا، ممکن ہے ایسا ہو اور یقیناً ہے ایسا ہوگا، لیکن جب معلوم ہو کہ یہ حق ہے تو اس پر قائم رہنا، ثابت قدم رہنا، یہ عزیمت کا رستہ ہے۔ اور اس کے حوالے سے بھی مزید تفصیلی بات بھی ہوتی ہے۔ تو امر بالمعروف والنہی عن المنکر معاشرتی اصلاح میں وہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے جس کی وجہ سے معاشرے خیر کے اوپر قائم رہتے۔ اب جب اس کی اہمیت اور فضیلت پتہ چل جائے تو انسان کمر بستہ ہونے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ کام کروں، لیکن اس کام کو کرنے کی کچھ شرائط بھی ہے، کچھ اصول اور ضابطے بھی ہیں، ان کو مد نظر رکھنا ہے۔ تو اس عظیم فریضے کی شرائط کیا ہیں، آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرے، معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے جب تک یہ پتہ نہ ہو، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا یہ کیسے ہو سکے گا؟ میں اور آپ آج یہ بہت زیادہ فیس کر رہے ہیں، ہم اس کو محسوس کرتے ہیں، بالخصوص سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے آنے کے بعد، کہ نیکی کے حکم کے نام پر ہر رطب و یابس آگے پھیلایا جا رہا، بدعات اور خرافات ہیں، غیر شرعی معلومات ہیں، کتاب و سنت سے متصادم باتیں ہیں، اور لوگ آگے بیان کر رہے ہیں بغیر جانے کہ یہ بات حق ہے یا نہیں۔ کرامتیں بیان ہو رہی ہیں، اپنی طرف سے باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے لوگوں کے اقوال کو احادیث بنا کر پیش کیا جا رہا، اور بہت مرتبہ کسی جائز چیز کو ناجائز اور کسی حرام چیز کو حلال کیا جا رہا۔ اس لیے اس اہم ترین فریضے کو سر انجام دیتے ہوئے ابتدا علم سے ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ باب قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، اس بات کا بیان کہ کسی بھی بات اور عمل سے پہلے اس سے متعلق علم حاصل کیا جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل میں وہ آیہ مبارکہ لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے رسول آپ جان لیجئے، علم حاصل کیجئے کہ لا الہ الا اللہ، کیونکہ آپ کی دعوت لا الہ الا اللہ کی ہے، اس لیے اس دعوت کو لوگوں تک پہنچانے سے پہلے سب سے پہلے خود علم حاصل کیجئے۔ اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ علم کے بغیر سر انجام نہیں دیا جا سکتا، اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے راسخ علماء کے پاس بیٹھی، اوتھینٹک علماء سے رابطے میں رہیے، کتاب و سنت کا مطالعہ کیجیے۔ اور ہم نے اس معاملے میں بھی جو شارٹ کٹ حاصل کیے، ہر چیز گوگل سے، ہر بات استاد گوگل ہے، اور اگر تھوڑا سا تکلف کر بھی لیا تو بس یوٹیوب پر کچھ مشہور ہو جانے والے لوگوں کی کچھ ویڈیوز دیکھ لی اور سمجھا کہ ہم نے ہر معاملہ سیکھ لیا۔ کتاب و سنت کا باقاعدہ علم ضروری نہیں ہے کہ مکمل آپ ساری عربی سیکھیں، سارے اصول اور ضوابط سیکھیں، لیکن جو بنیادی علم ہے، قرآن مجید کا سادہ ترجمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین جو ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے، شریعت کے وہ بنیادی احکامات، گھریلو اور معاشرتی زندگی کے احکامات، لین دین کے معاملات، وراثت کے مسائل، اپنے گھروں کی معاشرتی زندگی کے مسائل، طہارت پاکیزگی کے مسائل، یہ تو ہر بندے سے متعلقہ مسائل، ان کو راسخ علماء کے پاس بیٹھ کر سیکھنے کی کوشش کر۔
اور جب کتاب و سنت کی دلیل سے بات پتہ چل جائے، علم آ جائے، پھر اس کو دوسروں تک پہنچا۔ دوسری شرط، اس کام کو کرتے ہوئے نرمی اختیار کرنا، سختی کے ساتھ یہ کام نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون جیسے نافرمان کے پاس بھیجا اور ساتھ میں کہا قولا لہ قولا لین لعلہ یتذکر او یخشی، اس کو جا کر نرم بات کہنا، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لے اور ڈر جائے۔ اللہ کا بدترین دشمن انا ربکم الاعلی کا دعوے دار، اس کو بھی رب دعوت پہنچانے کے لیے اپنے دو برگزیدہ نبیوں کو بھیج رہے ہیں تو فرماتے ہیں نرم بات کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روانہ کیا اور ساتھ نصیحت کی، یسرا ولا تعسرا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکلیں نہ پیدا کرنا، بشرا ولا تنفرا، بشارتیں دینا، لوگوں کو نفرتیں نہ دلانا، سختیاں جس چیز میں آئیں وہ اسے بدنما کر دیتی ہیں، اور آپ نے فرمایا نرمی جس چیز میں آ جائے وہ اسے خوشنما بنا دیتی۔ نرمی کے ساتھ اسلوب نرم ہو، دلیل گرم ہو۔ ہمارے ہاں دلیل تو ہے ہی نہیں، مقرر شعلہ بیان، اور ہم اس پر فخر بھی کرتے کہ ہمارے ہاں کون آ رہا ہے، اشتہار پر لکھا ہوتا ہے مقرر شعلہ بیان۔ کرنا کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مقرر شعلہ بیان کو بلا کر زبان سے وہ آگ کے تیر چلوائیں، دوسرے فرقے والا 6 ماہ تو ہاتھ لگا لگا کر وہ درد محسوس کرتا رہے جو وہ لگا کر گیا۔ اصلاح کدھر گئی؟ اور اگر اصلاحی گفتگو کرنے والا، نرم گفتگو کرنے والا، خیر بتلانے والا کوئی بندہ آ جائے تو لوگ آ کر نا انتظامیہ کو کہتے نہیں بڑا ڈھیلا جا مولوی بلایا سی تسی، کوئی چس نہیں آئی، کوئی مزہ نہیں آیا۔ اللہ اکبر، یعنی دینی مجلسوں میں آنے کا مقصد بھی تفریح تباہ رہ گئی، انٹرٹینمنٹ رہ گئی۔ آپ پوچھیں خطیب صاحب کے بیان سے کیا حاصل کیا ہے، وہ کہے گا پتہ نہیں کیا حاصل کیا ہے، مزہ بڑا آیا، سر تال بڑا اچھا تھا، لے بڑی اچھی تھی، تلاوت کی طرز بڑی اچھی تھی، باتیں بڑی زبردست تھی، نعرے بڑے تباہ کن تھے، جذبات کا ابھارنا بڑا تھا۔ حاصل وصول کیا ہے؟ سوائے نفرتوں کے پھیلانے کے اور کچھ نہیں۔ سنجیدہ گفتگو سننے کی عادت ڈالیے، علمی گفتگو سننے کے لیے اپنے اندر ٹیسٹ پیدا کیجیے۔ جس طرح انسان بہت ساری چیزوں کا عادی نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو عادی بناتا ہے۔ بہت سارے کھانوں کو ہم پسند نہیں کرتے، لیکن وقت کے ساتھ کھانا شروع ہوتے ہیں تو ہمارے ٹیسٹ بڈز ان کو قبول کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہی معاملہ گفتگو کا بھی ہے۔ اگر آپ نے اپنے کانوں کو اونچے اونچے نعروں، شعلہ بیانیوں اور دوسروں پر بھکتیوں کسنوں پر عادی کر دیا ہے، پھر علمی اور سنجیدہ گفتگو آپ کو ہضم نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو سر تال اور لے کے ساتھ مسحور کر دیا ہے، پھر کام کی بات آپ کو غیر دلچسپی کی مانند اور بور کرنے والی لگے گی۔ پیغام سنیے، اس پر توجہ دیجیے جو دلوں کو بدل دے، جو کیفیات کو بدلے، اور اس میں نرم رویہ رکھیے، لوگوں کے ساتھ نرمی برتیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نرمی برتتے تھے۔ اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ صحابہ کرام کے لیے نرم خو ہیں۔ اگر آپ سخت گیر ہوتے، شدت اختیار کرنے والے ہوتے، یہ صحابہ بھی آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے۔ داعی کا کام ہے وہ نرمی سے سمجھائے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے رستے کی طرف بلاؤ
حکمت کے ساتھ اور بہترین انداز میں نصیحت کرتے ہوئے، سننے والے کو بھی نصیحت محسوس ہو، تانا محسوس نہ ہو، طنز محسوس نہ ہو، سننے والے کی بھی اصلاح ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو متعین کر کے یہ نہیں کہتے تھے فلاں تم نے یہ کیوں کیا۔ صحابہ کہتے آپ جب کسی کو کچھ غلط کام کرتے دیکھتے ممبر پر کھڑے ہوتے، حمد و ثنا بیان کرتے، اس کے بعد کہتے ما بال اقوام یفعلون کذا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے ایسے ایسے کرتے ہیں۔ جو کر رہا ہوتا تھا اس کو سمجھ آ جاتی میں نے کیا کیا۔ یہ متعین کر کر کے لوگوں کے نام لے لے کر اوئے توئے کی زبان، سیاسی اکھاڑے بنا دیے ہم نے۔ دین کا کام حکمت کے ساتھ اور نرمی سے چلتا۔ اسی طرح اس کام کی شرط یہ ہے کہ صبر اختیار کیا جائے۔ بات پہنچا دی، اچھے طریقے سے بھی پہنچا دی، اب ہاتھ جھاڑ کر اس بات پر مطمئن ہو گیا کہ حجت تمام ہو گئی، اب یہ بھاڑ میں جائے۔ یہ طرز عمل کتاب و سنت کا طرز عمل نہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قسم ہے عصر کے وقت، یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ اس گھاٹے سے بچے ہوئے کون ہیں؟ سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے، خود بھی اچھے کام کرتے ہیں، حق بات کی تلقین کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو تکلیفیں آتی ہیں اس پر صبر کی تلقین کر۔ یہ کام صبر کا متحمل، یہ صبر کا متقاضی ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، یا بنی اقیم الصلاۃ، میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور اس رستے میں جو تکلیف آئے گی اس پر صبر بھی کر۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے یہ رستہ ہے تکلیفوں کا رستہ۔ لوگ آپ کو پھولوں کے ہار نہیں پہناتے، تانے مات دیتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، بس چلے تو مارتے بھی ہیں، اور انبیاء نے یہ مارے کھائی ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طائف کے میدان میں پتھر کھائے ہیں، بدر احد کے اور احزاب کے میدانوں کے اندر زخم جھیلے ہیں، شہادتیں قبول کی ہیں، لیکن صبر کیا۔ یہ رستہ صبر کا رستہ۔ ہم فوراً اس معاملے میں جلد باز ہو جاتے ہیں، اتنی مرتبہ تو سمجھا چکے ہیں، اب بھاڑ میں جائے، میں بار بار تھوڑی سمجھاؤں گا، اب تو یہ پکا جہنمی ہے، اتنا سمجھا چکے ہیں، اس پر حجت تمام ہو چکی ہے، اس کی بخشش اللہ نے نہیں کرنی۔ یاد رکھیں یہ کلمات بڑے سنگین کلمات ہیں، اور جو کسی کو متعین کر کے کافر کہہ دے یا جہنمی کہہ دے، بے صبرا ہو کر یہ فتوے لگا دے، اللہ کے رسول نے فرمایا جبکہ جس پر فتویٰ لگایا گیا ہے وہ ایسا نہیں ہے تو یہ فتویٰ لوٹ کر کہنے والے پر واپس آتا۔ اس لیے یہ بڑا صبر کا متقاضی ہے، یہ فریضہ ہے، اہمیت کا حامل ہے، بڑے اجر و ثواب کا حامل ہے، لیکن ساتھ میں صبر کا متقاضی ہے، اور اس صبر کے لیے اللہ سے دعا مانگنی پڑتی ہے۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے اللہ کے رسول مدثر، چادر اوڑھنے والے، اٹھیے، لوگوں کو ڈرائیے، اور آگے فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اس راستے میں اپنے رب کی خاطر صبر بھی کیجیے، وقت لگے گا، وقت لگے گا، اور وقت لگا۔ بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے ابتدا میں باتیں سنی تھی لیکن انتہا کے اوپر اینڈ پر آ کر مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے بعد جا کر مسلمان ہوئے، اور بہت سے ایسے تھے جو سنتے سنتے اس کفر پر ہی مر گئے، قریبی تھے، پیارے تھے، ساتھ کھڑے ہونے والے تھے لیکن بات نہیں مانی۔ ایسا بھی ہوتا، امتحان، اس لیے اس امتحان پر صبر۔ اسی طرح جب ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر بات کرتے ہیں تو خاص طور پر نہی عن المنکر، برائی سے روکنا، اس کے کچھ مراتب ہیں۔
ہر انسان کے لیے ہر مرتبے پر کام کرنا ممکن نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان. تم میں سے جو بندہ برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ وہ اسے ہاتھ سے روکے. فإن لم يستطع، اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں تو اسے چاہیے زبان سے روکے. اور اگر زبان سے روکنے کی بھی استطاعت نہیں، حالات اتنے سنگین ہیں، تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ دل میں برا جانے. اور فرمایا وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. جو دل میں بھی برا نہ جانے وہ ایمان کے کسی درجے پر نہیں. پہلا درجہ کیا ہے؟ اپنے ہاتھ سے روکا جائے، قوت سے روکا جائے. قوت سے کون روکے گا؟ جس کو قوت حاصل ہے. مسلمان معاشروں کے اندر معاشرتی سطح پر حکومت کو قوت حاصل ہے، اس کا کام ہے وہ لوگوں کو برائی سے قوت کے ساتھ روکے گی. اگر حکومت یہ کام سر انجام نہیں دیتی تو اللہ کے ہاں مجرم. لیکن انفرادی حیثیت میں لوگ اٹھ کر حکومت کا یہ کام اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. ہم ایک گروہ بنائیں، ڈنڈے اٹھائیں، بندوقیں اٹھائیں اور کہیں ہم لوگوں کو برائی سے ہاتھ سے روکیں گے. اس کا مکلف اسلام نے نہیں بنایا، یہ فساد کا ذریعہ بنے. اس کے لیے دوسرا مرتبہ ہے کہ زبان سے روکا جائے. جس کی جہاں بات پہنچتی ہے وہ اپنی زبان سے اپنی بات پہنچائے کہ یہ کام درست نہیں ہے، یہ غلط ہے، اس کا صحیح طریقہ کار یہ ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے، اس کو واضح کرے، دلائل کے ساتھ واضح کرے. اسی طرح ہر انسان کو اللہ رب العزت نے کچھ دائروں میں طاقت عطا فرمائی ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی نگہبانی کے بارے سوال ہوگا. فرمایا مرد اپنے گھر کا نگہبان ہے، بیوی بچوں کے اوپر اس کا حکم چلتا ہے. اپنے گھر کے اندر منکر کو ہاتھ سے روکنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اس کو اپنے گھر کا ماحول دینی ماحول بنانا ہے. ہم دنیا کے تمام معاملات کے لیے اپنا یہ حق ایکسرسائز کرتے ہیں. بچہ اسکول نہ جائے، باپ اس کو چھوڑتا ہے؟ بچہ گھر کے اندر سے چوری چکاری کرنے لگ جائے، ماں باپ اس کو چھوڑتے ہیں؟ دنیاوی معاملات کے اندر وہ ماں باپ جو اولاد کے منہ سے گالی سننے کے روا نہیں ہیں، سختی کرتے ہیں، شدت کرتے ہیں. شریعت کا معاملہ آتا ہے بالکل ایسے پانی جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا. کیا کرے جی، ہمارا تو بس نہیں چلتا. ہر چیز پر بس چلتا ہے، صرف شریعت کے معاملے پر آ کر سٹینڈ ختم. آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، اپنے زیر دست لوگوں کے ذمہ دار ہیں. اپنے آفس کے اگر باس ہیں تو وہاں پر دین کا ماحول بنانا، نمازوں کے اوقات میں نماز کی اہمیت کو واضح کر کے اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پر ابھارنا اور ان کو نماز کا اہتمام کر کے دینا، یہ ذمہ داری ہے. اس لیے اس جانب توجہ کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ المکرمہ میں تھے استطاعت نہیں تھی، زبان سے تبلیغ کرتے رہے. مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد وہ وقت بھی آیا جب فتح مکہ ہوا. اب جب طاقت آ گئی، قوت آ گئی، آپ نے بیت اللہ میں رکھے ہوئے 360 بت اپنے ہاتھ سے توڑے اور ساتھ اعلان کیا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. پتہ یہ چلا انسان جب زبان سے طاقت رکھتا ہو اور وہ یہ فریضہ اپنی زبان سے سر انجام دیتا رہے تو اللہ وہ وقت بھی لاتا ہے، اللہ اسے اس مقام پر کھڑا کر دیتا ہے جہاں وہ ہاتھ سے بھی روک سکتا. اب یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے، آج ہی یہ بات سنی
اور گھر پر جا کر ڈنڈا اٹھا لیے، گھر پر جا کر سارے رستے مسدود کر دیے، گھر والوں کو کچھ پتا نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، جمعہ سنا اور جاتے ساتھ شریعت امپلیمنٹ ہونے لگی۔ حکمت کے منافی، ان کی اصلاح کس نے کرنی؟ ان کو سکھانا کس نے ہے؟ ان کے معاملات پر صبر کس نے کرنا ہے؟ ان کے تعلیم و تعلم اور تربیت کا بندوبست کرنا ہے۔ وہ وقت بھی آئے گا جب وہ اس معاملے میں آپ کے معاون اور مددگار بن جائیں۔ اس لیے حکمت کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر اس ذمہ داری کو ادا کیجئے، زبان سے شروع کیجئے، اور وہ وقت بھی آئے گا جہاں پر آپ ہاتھ سے برائی کو روک سکیں۔ اور آخری بات اللہ کے رسول نے فرمائی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو دل میں تو برا جان۔ اور دوسری حدیث میں الفاظ یہ ہے، آپ نے فرمایا یہ دل میں برا جاننا اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی موجود نہیں۔ یعنی جو بندہ برائی کو برائی نہ جانے، نیکی کو نیکی نہ سمجھے، اس کے لیے سب برابر ہو، خیر ہے جو فیشن میں ہے چل رہا ہے بس ٹھیک ہے، جو مرضی آئے گی وہ کر لیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ زندوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مردہ ہوں؟ سوال کیا ہے؟ زندوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مردہ ہوں؟ انہوں نے کہا ہوتے ہیں، بظاہر زندہ ہوتے ہیں اصل میں مردہ ہوتے ہیں۔ پوچھا گیا وہ کون ہوتے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے، الذی لا یعرف معروفا ولا ينکر منکرا، جو نہ کسی نیکی کو نیکی سمجھے اور نہ کسی برائی کو برائی جانے۔ یہ بندہ زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں اللہ کے ہاں۔ اختصار کے ساتھ یہ بات بھی سمجھ لیجئے، یہ فریضہ اگر ہم سر انجام نہ دیں تو کیا ہوگا؟ آپشنل ہے، کر لیا تو نمبر ملیں گے، نہ کیا تو خیر ہے، چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ نہیں، اس کو چھوڑنے کے سنگین نتائج ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، جب برائی غالب ہو جائے اور لوگ اس پر خاموشی اختیار کر لیں، پھر ڈرو اس وقت سے جب ایسے فتنے آئیں گے اور ایسے عذاب آئیں گے جو تم میں سے ظالموں کو صرف نہیں پہنچیں گے بلکہ عموماً ہر کسی کو اپنی لپیٹ میں لے لیں۔ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنی شروع کی، یہ تو برائی کا ارتکاب کرنے والے تھے۔ نہ کرنے والوں میں دو گروہ ہو گئے، ایک وہ جو اس برائی کا ارتکاب کرنے والے کو سمجھاتے اور منع کرتے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو، اور ایک گروہ وہ جو کہتے ہم تو نہیں کر رہے نا، یہ کر رہے، ہمیں کیا لگے، میں خود تو نہیں کر رہا نا، یہ میرا دوست ہے ٹھیک ہے کرتا ہے جو کچھ کرتا رہے، میں تو نہیں کر رہا۔ یہ کہتے ہم کیوں برے بنے، اور ساتھ میں سمجھانے والوں کو بھی کہتے آ کے، بڑے حکیم بن کے نا سمجھانے والوں کو کہتے تم کیوں برے بنتے ہو، عذاب آئے گا، ان پہ آئے گا۔ قرآن کہتا ہے جب عذاب آیا، اور عذاب بھی کیسا تھا، اللہ نے ان کو بندروں اور سوروں کی شکلوں کے اندر مسخ کر دی۔ مچھلیاں پکڑنے والوں پر بھی آیا اور گونگے شیطان بن کر بیٹھنے والوں پر بھی یہی عذاب آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک 2 منزلہ بحری جہاز جا رہا ہے اور اوپر والی منزل پر پانی ہے، نیچے والے بار بار اوپر جاتے ہیں پانی حاصل کرنے کے لیے۔ اوپر والے کہتے ہیں کیا تم بار بار آ کے ہمیں ڈسٹرب کرتے ہو، تنگ کرتے ہو؟ نیچے والے میں سے ایک پاگل اٹھتا ہے اور کہتا ہے یہ بار بار اوپر والے ہمیں تانے مارتے ہیں، باتیں سناتے ہیں، ہم کشتی کے پیندے میں سوراخ کرتے ہیں، یہاں سے پانی لے لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ مل کر اس کو روک لیں گے تو سب بچ جائیں گے، اور اگر یہ تماشا دیکھتے رہیں گے کہ میں تو سوراخ نہیں کر رہا یہ کر رہا ہے، کرتا رہے، سارے غرق ہوں۔ یہی معاملات معاشروں کے بھی ہیں، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اثرات۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا ہوگا کہ تم نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے
پھر وہ بات ہوگی کہ تم اللہ کو پکارو گے فلا یستجاب لکم، اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ آج بڑا شکوہ ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حالات دیکھیے، برائی کا ارتکاب کرنے والے دنیا کا کوئی میڈیم اور ذریعہ نہیں چھوڑے ہوئے اپنی بات کو ابلاغ کرنے کے لیے۔ بدترین نیریٹوز بھی دھڑلے کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس دنیا کے اندر قبیح ترین نیریٹوز میں سے، بدترین نیریٹوز اور بیانیوں میں سے ہم جنس پرستی کا بیانیہ، LGBTQ کا بیانیہ کس دھڑلے سے بیان ہو رہا، کس قدر محنت ہو رہی ہے اس میں۔ اور جن کے پاس ایمان ہے، نور ہے، پاکیزہ سوچے ہیں، وہ منہ میں انگلیاں ڈالے خاموش تماشائی بنے بیٹھے، ڈر رہے ہیں لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من التمس رضا الناس بسخط اللہ، جو بندہ اللہ کی ناراضگی لوگوں کی خوشنودی کے پیچھے مول لے لے، سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس، اللہ بھی اس پر غصہ ہو جاتا ہے اور وقت آتا ہے لوگ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے مقابل آپ نے فرمایا ومن التمس رضا اللہ، جو اللہ کی خوشنودی کو، اللہ کی رضا کو پختگی کے ساتھ پکڑے رکھے، بسخط الناس، خواہ لوگ ناراض ہی کیوں نہ ہوتے ہوں، رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور وقت آتا ہے اللہ لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے۔ اور یہ ہم نے بارہا اپنی زندگی میں تجربے سے بھی دیکھا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کسی تجربے کی متقاضی نہیں۔ اس لیے امر بالمعروف کا یہ فریضہ چھوڑ دینا یہ سنگین نتائج کا حامل ہے۔ اس بارے میں آخری بات، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سب سے بہترین طریقہ اپنے بہترین کردار کے ساتھ ہے۔ ہم انگریزی میں کہتے ہیں ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، انسان کے اعمال، اس کا طرز عمل، وہ اس کی لفاظی اور اس کی تقریروں سے بہت زیادہ اثر دکھاتا۔ آپ بچے کو 1000 بات بتائیں، اس کے مقابل گھر میں ماں باپ جو کر رہے ہوں گے وہ کرے گا جو وہ کر رہے ہوں گے۔ چھوٹا سا بچہ گھر سے وہ کچھ سیکھتا ہے جو وہ ہوتے ہوئے دیکھتا۔ یہی معاملہ معاشرے کا بھی ہے۔ سب سے بہترین تبلیغ اپنے کردار سے پیش کی گئی تبلیغ ہے۔ اور جو بندہ باتیں بہت کرے، اور اللہ مجھے معاف کرے، مجھ جیسے خطیبوں کے لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ باتیں بہت ہے، عمل بہت کم ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے کہ لوگوں کے سامنے تو بڑے نیک بنو اور تنہائیوں کے اندر تم پاپی ہو۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندے کو جہنم میں ڈالا جائے گا، عذاب کی وجہ سے اس کی آنتیں اس کے پیٹ سے باہر نکل آئیں اور وہ ان آنتوں کے گرد گدھے کی طرح اس طرح گھومے گا۔ لوگ آ کر دیکھیں گے یہ کس کو عذاب ہو رہا ہے اور پہچان جائیں گے یہ تو فلانا مبلغ ہے، یہ تو فلانا عالم ہے، فلانا خیر کی بات بتانے والا ہے۔ حیران ہو کر اس کو کہیں گے اوئے تم ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے، تم تھے جو ہمیں کہتے تھے یہ برے کام نہ کرو، آج تم یہاں ہمارے ساتھ جہنم میں۔ وہ اس وقت کہے گا میں تمہیں تو کہتا تھا لیکن جو تمہیں کہتا تھا وہ کرتا نہیں تھا، جس سے تمہیں روکتا تھا وہ سارے کرتوت میرے اندر پائے جاتے تھے۔ والعیاذ باللہ، سب سے بہترین نیکی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ کردار کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے یہ کردار تھے جن کو دیکھ کر لوگ تمنا کرتے تھے اگر مسلمان ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم نے بھی اسلام کی طرف آنا۔ اللہ ہمیں اس فریضے کو سمجھ کر اس کی حق ادا کرنے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین
برحمتک یا ارحم الراحمین.